رسول کی بارگاہ میں خدا کا پیغام لے کر، وحی الہی لے کر جو فرشتہ نازل ہوتا رہا، اسی فرشتے کو جبریل کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے گا جبریل کا جو مقام، جو مسکن ہے، ان کے ٹھہرنے کی جو جگہ، جو منزل ہے، اسی کو تو سدرہ کہا جاتا ہے۔ ساتوں آسمانوں سے آگے سدرہ ہے، وہی جبریل کا مقام ہے، وہی جبریل کا ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہی جبریل کا مسکن و منزل ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہی بولے سدرہ والے کیا بول رہے ہیں، یعنی جبریل امین کیا بول رہے ہیں، آپ سمجھتے چلیے گا۔ ہم نے عالم تصور و خیال میں حضرت جبریل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے جبریل آپ سید الملائکہ ہو، اے جبریل تم نے آدم کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے شیش کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے یحییٰ کا زمانہ دیکھا ہے، اے جبریل تم نے موسیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، اے جبریل تم نے عیسیٰ کا زمانہ دیکھا ہے، اے جبریل تم نے ابراہیم کی خلت دیکھا ہے، اے جبریل تم نے اسماعیل کا ذبح و ایثار دیکھا ہے، اے جبریل تم نے حسن یوسف دیکھا ہے، تم نے مصر کا بازار دیکھا ہے، تخت سلیمانی دیکھا ہے، حکومت سلیمانی دیکھا ہے، اے جبریل تم نے پورب کی دنیا دیکھا ہے، پچھم کی جہان دیکھا ہے، اتر کا عالم دیکھا ہے، دکن کی کائنات دیکھا ہے، اے جبریل تم نے ساتوں طبقات زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے۔ جبریل ایک بات بتاؤ، کیا تم نے میرے نبی کا جیسا بھی کہیں دیکھا ہے، میرے نبی کا ثانی دیکھا ہے، میرے نبی کا بدل دیکھا ہے، میرے نبی کی نظیر دیکھا ہے، میرے نبی کا مثل دیکھا ہے؟ جبریل سے جب یہ سوال کیا، یہ جبریل کیا تم نے میرے نبی کے جیسا کہیں دیکھا؟ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ٹھیکہ کے حساب سے نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیکہ کے حساب سے عبادت کرتے ہیں، کنٹل کے حساب سے سجدے کرتے ہیں، مگر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے بڑے بھائی ہے۔ سب لوگ ایک بار کہہ دیجئے معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات میں یہ سوال لے کر دنیا کا کسی ہندوستانی شخص سے بات نہیں کرتا، میں کسی پاکستانی سے سوال نہیں کرتا، کسی امریکن سے نہیں پوچھتا، کسی افریقن سے نہیں پوچھتا، کسی ایشین سے سوال نہیں کرتا، کسی جو اجمین سے میں باتیں نہیں کرتا، میں اس ذات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے اس ذات سے سوال کرتا ہوں جسے بھوک نہیں لگتی ہے، جسے پیاس نہیں لگتی ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے، جسے آنکھ نہیں آتی ہے، جسے شادی بیاہ کی ضرورت نہیں، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ آپ کہیں گے حضرت اس کا کانٹیکٹ نمبر بتائیے، اس کا آپ رابطہ نمبر دیجئے، اس کا ایڈریس بتائیے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس کو بھوک پیاس نہیں لگتی، کسے بے شک بے شک، بہت گناہوں خوب۔ سے پرہیزی ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں وہ کوئی ہندوستانی نہیں ہے، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں کوئی پاکستانی نہیں ہے، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں کوئی امریکن نہیں ہے، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں کوئی افریقن نہیں ہے، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں ایشین یوروپین نہیں ہے، میں جس ذات کی بات کرتا ہوں اسے پوری دنیا جبریل امین کہتی ہے، سید الملائکہ کہتی ہے، طائر سدرہ کہتی ہے، پوری دنیا اسے روح الامین کہتی ہے۔ حضرت جبریل سے میں نے کہا، یہ جبریل تم نے آدم کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے شیش کا زمانہ دیکھا، تم نے یحییٰ کا زمانہ دیکھا، دانیال کا زمانہ دیکھا، سلیمان کی حکومت دیکھا، ابراہیم کی خلت دیکھا، اسماعیل کے ذبح و ایثار دیکھا، تم نے حسن یوسف دیکھا، مصر کا بازار دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے رب سے ہم کلامی ہوتا ہوا دیکھا، تو نے عیسیٰ کا مقام دیکھا۔ یہ جبریل ایک بات بتاؤ، کیا تم نے میرے نبی کے جیسا بھی کہیں دیکھا؟ ذہن کو حاضر رکھیے گا میری قوم کے لوگوں، میں نے جبریل سے یہ سوال کیا، جبریل کیا تم نے میرے نبی کے جیسا کہیں دیکھا، میرے نبی کا ثانی دیکھا، میرے نبی کا بدل دیکھا، میرے نبی کے نظیر دیکھا؟ تو جبریل امین بول رہے ہیں جو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان سے کبھی کوئی گناہ واقع نہیں ہوا، معصوم ہوتے ہیں یہ فرشتے، معصوم ہوتے، بے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا، حضرت جبریل فرماتے ہیں، جبریل کا جواب سنو، حضرت جبریل فرماتے ہیں میں نے پورب کی دنیا دیکھا، پچھم کا جہان دیکھا، اتر کا عالم دیکھا، دکن کے کائنات دیکھا، ساتوں طبقات زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر دیکھا، حضرت آدم کا زمانہ دیکھا، شیش کا زمانہ دیکھا، یحییٰ کا زمانہ دیکھا، زکریا کا زمانہ دیکھا، موسیٰ کا زمانہ دیکھا، عیسیٰ کا زمانہ دیکھا، ہر رسول کا دور ہم نے دیکھا۔ جبریل فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات کے اندر ہر کونا کونا دیکھا، گوشہ گوشہ دیکھا، چپا چپا دیکھا، مگر مجھ جبریل کی نگاہوں نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جیسا مصطفیٰ کا طلبہ ہے، کائنات میں ایسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جشن سرکار مسعود غازی کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت تنویر رضا صاحب گونڈوی، شاعر اہل سنت تنویر رضا صاحب گونڈوی، علماء اہل سنت
حضرت علامہ راحت رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات ہمارے فوراً بعد انشاءاللہ العظیم آپ بہترین لب و لہجے کے مالکان عزیزم حافظ تاج محمد و عبدالرؤف صاحبان سے ان کا جوڑی لہجہ آپ سماعت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا، ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے سرزمین پر اپنے انداز و آواز کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا وہ شخص، وہ نادر لہجہ جسے زمانہ قاری تنویر کے نام سے جانتا ہے، گونڈوی کے حوالے سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ ابھی آپ سے بھی آپ کی انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی۔ ایک بار پورا مجمع محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان حضرت اللہ، جبریل سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں، جبریل اپنا عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات دیکھا ہے، پورے عالم کا مطالعہ کیا ہے، سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا جتنا عظیم طلبہ ہے، کائنات میں ایسا کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ اعلیٰ بے حضرت شک۔ عظیم البرکت نے جب جبریل امین کا یہ عقیدہ ملاحظہ فرمایا، آپ گنگناتے نظر آئے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ عزیزان گرامی، وقت میرے پاس بہت کم ہے اور اس کم وقت میں لمبا سفر کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں آپ کو ذرا سا تفصیل سے اشعار کو سناتا، آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہوتا، مگر وقت کی تنگی چونکہ دامنگیر ہے، مہمان علماء کی فہرست بہت طویل ہے، کم وقت میں بہت ساری باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرات، میں نے قرآن کریم کے آیت بابرکت تلاوت کر کے عنوان سخن بنایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک بار سبھی لوگ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر میں نے عنوان سخن بنایا، منبر شریف پر تمامی علماء ربانیین کی موجودگی ہے۔ حضرات، یہ وہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے بھی ہمارے بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں موجود ہیں، اگر عقل و شعور اور ہوش مندی کی منزل میں ہے تو انہیں یہ آیت پاک ضرور یاد ہوگی۔ پڑھا لکھا انسان ہو یا جاہل سے جاہل، بالکل نیرا جاہل انگوٹھا ٹیک انسان ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ آیت کریمہ ضرور یاد ہوگی۔ حضرات، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورتیں نازل فرمائی، ان میں ایک سورت کا نام سورہ فاتحہ شریف ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں الحمد شریف کہتے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی یہ آیت پاک میں نے پڑھ کر کے عنوان سخن بنایا۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ شریف کا مقام و مرتبہ سمجھے، اگر آپ نے جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اگر آدھی سورہ آپ پڑھیں گے، آدھی چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ زیادہ اکثر حصہ پڑھ کر ایک دو آیت چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرات محترم، اگر بھول کر کے واجب چھوٹ جائے، اخیر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز نہیں ہوتی۔ حضرات، اسی سورت کی آیت پاک میں نے پڑھی، اللہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ توجہ دیجئے گا ہماری جانب۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کا ذرا سا جائزہ لے کر دیکھیں، پوری کائنات کے حالات کو نظر میں رکھیں۔ جو انسان اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، وہ کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، وہابی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، دیوبندی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، غیر مقلد کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، رافضی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں، خارجی کہتا ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے نظریات کے لوگ ہیں، جتنے فکریات کے لوگ ہیں، جتنے عقائد و ذہنیت کے لوگ ہیں، ہر کسی کا دعویٰ کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے لوگو، غور و فکر کیجئے گا، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کون سی جماعت سیدھے راستے پر ہے؟ یوں تو ہر جماعت کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ہر جماعت کے مبلغین اعلان کرتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارا راستہ کلیئر، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ آخر کس کا راستہ سیدھا ہے؟ غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا، انشاءاللہ العظیم یہ باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس آیت پاک کا معنی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ آپ توجہ دیجئے گا ہماری جانب۔ دنیا میں جتنے فکریات اور نظریات کی جماعتیں ہیں، جتنے عقائد سے متعلق جماعتیں ہیں، ہر کسی کا دعویٰ یہی کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، ہم سچے راستے کے حامل ہیں، ہم ہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، صراط مستقیم والے ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں منزل مقصود
تک پہنچا دیں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میرے بھائی, آپ ذرا اس منزل پر جب چلتے ہیں, آپ کا گزر اس راستے پر ہوتا ہے تو آپ کو طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ایک وہ شخص ہے جو نماز کا پابند ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, تلاوت قرآن بھی کرتا ہے, چہرے پر داڑھی بھی ہے, کرتا پائجامہ بھی پہن رکھا ہے, اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. وہ کہتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, زندہ ہے, میرے آقا حاضر و ناظر ہے, نبی کو علم غیب تھا, رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ اور حیات ہے. حضرات مگر اسی کے بغل میں دوسرا آدمی ہے جس کا کہنا یہ ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے, وہ بھی روزہ رکھتا ہے, وہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے, حج و زکوٰۃ کرتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, تسبیح و تحلیل کرتا ہے, چہرے پر داڑھی ہے, کرتا پائجامہ ٹوپی پہنتا ہے, جبہ دستار والا ہے, تسبیح مصلی والا ہے, عبادت کا ٹھیکیدار ہے, مگر وہ کہتا ہے رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. ایک بار کہہ دیجئے معاذ اللہ رب العالمین, ذہن کو حاضر رکھیے گا. حضرات محترم, آپ اس انسان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, ایک بار کہیے معاذ اللہ. وہی اس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا, کہہ دیجئے معاذ اللہ. وہی کہہ رہا ہے رسول اللہ ہماری طرح بشر, ہمارے جیسے انسان ہے, جس طرح ہم کھاتے پیتے, چلتے پھرتے, شادی بیاہ کرتے, یہ سارے کام نبی بھی دیتے تھے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی داڑھی والا ہے جو کہتا رسول اللہ زندہ ہے, یہ بھی داڑھی والا ہے جو کہتا نبی مر کے مٹی میں مل گئے, یہ بھی داڑھی والا ہے جو نماز کا پابند ہے, نماز پابندی سے پڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا کو علم غیب تھا, اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا تھا. خدا قرآن میں فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین, رب فرماتا ہے میرا محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اللہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھا دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک وہ شخص ہے وہ نماز پڑھتا, داڑھی رکھتا ہے, جس کا یہ عقیدہ نبی کو علم غیب ہے. دوسرا وہ انسان ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے, کرتا پائجامہ ٹوپی استعمال کرتا ہے, نمازیں بھی پڑھتا ہے, حج بھی کرنے جاتا ہے, مگر وہ کہتا ہے رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. العیاذ باللہ تعالی. وہ کہتا ہے رسول اللہ کو جتنا علم ہے اتنا علم تو گدھے, گھوڑے, گدھے, خچر اور چوپائے کو بھی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں, دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, دونوں نمازیں پڑھتے ہیں, دونوں روزے رکھتے ہیں, دونوں زکوٰۃ دیتے ہیں, دونوں حج کرتے ہیں, دونوں طواف کعبہ کرتے ہیں, دونوں قرآن پڑھتے ہیں, دونوں کلمہ پڑھتے ہیں, مگر اس کے بعد دونوں کے نظریات الگ ہیں, دونوں کی فکر الگ ہے, دونوں کی سوچ الگ ہے, دونوں کا عقیدہ الگ ہے, دونوں کے نظریات الگ ہے. ایک کہتا نبی زندہ ہے, دوسرا کہتا مردہ ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں, آپ اس کا ساتھ اختیار کرو گے یا اس کا ساتھ اختیار کرو گے؟ آپ کہو گے اس کے ساتھ رہیں گے تو دلیل چاہیے, آپ کہیں گے اس کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے لیے دلیل چاہیے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جتنی جماعتیں ہیں, ہر جماعت کے لوگ کہتے ہیں ہمارا راستہ سیدھا ہے, ہم سیدھے راستے پر ہیں, ہم صراط مستقیم پر ہیں, ہم سچے راستے پر چلنے والے ہیں, ہمیں کلیئر راستہ والے ہیں, ہمیں مغفرت حاصل کرنے والی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہماری جماعت کامیاب ہے, ہمارا راستہ کلیئر ہے, ہمارا راستہ ہدایت تک پہنچنے والا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں, پوری دنیا اس بات کا دعویٰ کرتی کہ ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا ذہن طرح طرح کے خطرات اور خدشات کا شکار ہو گیا. آپ سوچ رہے ہیں داڑھی ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, مصلی ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, نماز ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, سجدہ ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, عبادت ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, تلاوت ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, اور یہ کہتا نبی زندہ, یہ کہتے نبی مردہ. العیاذ باللہ تعالی. ہم کس کے ساتھ ہو جائیں, کس کا راستہ اختیار کریں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کو سیدھے راستے کی جستجو ہے, سیدھا راستہ آپ کو چاہیے. آپ آئیے اللہ کی مقدس کتاب قرآن عظیم کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرو اے اللہ کی پاک و اے اللہ کی پاکیزہ کتاب, اے قرآن عظیم, ہم جب گرنے لگے ہیں تو نے رہنمائی دیا ہے, اے قرآن ہم جب گرنے لگے ہیں تو نے سہارا دیا ہے, اے قرآن ہم جب بھٹکنے لگے ہیں تو نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے, اے قرآن ہم جب گمراہی کا شکار ہوئے ہیں تو نے ہمیں راہ راست دکھا کر صراط مستقیم پر چلایا ہے. اے قرآن کریم, آج ہم اس بات کو لے کر بڑے شش و پنج میں ہے. قرآن تو بتا دے کس کا راستہ سیدھا ہے, کس کا راستہ کلیئر ہے, کس کا راستہ کامیاب ہے, کس کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, ذہن کو حاضر رکھیے گا, قرآن فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ سیدھا ہے جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا ہے, اللہ کا انعام نازل ہوا ہے. حضرات جب اعلان قرآن سبحان اللہ, زمانے سبحان نے یہ اللہ. سنا, جب زمانے نے قرآن کا یہ اعلان سنا کہ جس پر اللہ کا انعام ہے اس کا راستہ سیدھا ہے, اب ہر جماعت اعلان کرنے لگی ہم پر اللہ کا انعام ہے. سنی کہتا اللہ کا انعام ہم پر ہے, وہابی کہتا اللہ کا انعام ہم پر ہے, دیوبندی کہتا اللہ
اللہ کا انعام ہم پر ہے، رافضی کہتا ہے اللہ کا انعام ہم پر ہے، خارجی کہتا ہے اللہ کا انعام ہم پر ہے، غیر مقلد کہتا ہے اللہ کا انعام ہم پر ہے. ہر جماعت اعلان کرنے لگی اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے. اور جس پر اللہ کا انعام ہے اسی کا راستہ سیدھا ہے. ہم نے پھر قرآن سے رجوع کیا، قرآن کی طرف لو لگایا. ایک قرآن ہماری الجھن کا حل ابھی تک نہیں ملا، ہماری مشکل آسان ہوتی نظر نہیں آئی. ایک قرآن تو نے تو رہنمائی کر دیا جس پر اللہ کا انعام اس کا راستہ سیدھا. ایک قرآن پوری دنیا کی ساری جماعتیں اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے، اللہ کا انعام ہم پر ہے. ایک قرآن تو یہ بھی تو بتا دے اللہ کا انعام کس پر ہے، یہ بھی تو واضح کر دے اللہ کا انعام کس پر ہے. آپ ذہن کو حاضر رکھیے گا اور جملہ سنیے گا. اللہ حضرات جب ہم نے قرآن کی بارگاہ میں رجوع کر کے پھر سوال کیا ایک قرآن اللہ کا انعام کس پر ہے یہ بھی کلیئر کر دے. اے اللہ کی مقدس کتاب اللہ کا انعام کس پر ہے یہ بھی ذرا وضاحت فرما دے. تو سبحان قرآن اللہ کریم سبحان اللہ. ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک بار پورا مجمع محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. حضرات قرآن کریم اعلان کر رہا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس کا مطلب یہ ہے قرآن فرماتا ہے اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صحابہ پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین یعنی کہ بزرگان دین پر ہے. بزرگان سبحان دین اللہ پر سبحان اللہ کا اللہ انعام سبحان. ہے. حضرات قرآن کریم نے اس راستے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ نبیوں پر اللہ کا انعام، صحابہ پر اللہ کا انعام، شہداء اسلام پر اللہ کا انعام، صحابہ بزرگان دین اولیاء کاملین پر اللہ کا انعام. حضرات اس جملے سے میں سارے شکوک و شبہات اور سارے اختلاف کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگوں یہ قرآن کی آیت پاک ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صحابہ پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین یعنی کہ بزرگان دین پر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگوں اللہ کا انعام بزرگان دین پر ہے. یہ قرآن فرماتا ہے اب دنیا کی ساری جماعتیں اعلان کرتی ہیں ہم نبیوں سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم شہداء اسلام سے محبت کرتے ہیں. ان تین جماعتوں کی محبت کا دعویٰ تو دنیا کی ساری جماعتیں کر رہی ہے، مگر اخیر جو جملہ اس آیت کا ہے وہ صالحین کا جو لفظ ہے اس لفظ والصالحین نے حق و باطل میں خط امتیاز کھینچ دیا ہے. اس لفظ والصالحین نے حق و باطل میں بالکل فیصلہ کن انکشاف کر دیا ہے. حضرات لفظ والصالحین پر غور کیجئے گا. والصالحین سے مراد بزرگان دین اللہ کے محبوب ترین بندے اولیاء کاملین ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب سے وہابیت عمل میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک کے، جب سے دیوبندیت دنیا میں جنم لی ہے تب سے لے کر کے آج تک کے، جب سے غیر مقلدیت نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے تب سے لے کر کے آج تک کے جتنے فرقہ باطلہ ہیں سارے فرقہ باطلہ کی بنیاد سے لے کر آج تک کے آپ ان کی کھنگال ڈالیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں. ساری جماعتوں کو آپ الٹ پلٹ کر دیکھ لیں کہ آپ ساری جماعتوں کو آپ گہری نظر سے دیکھیں. ہر جماعت میں اللہ کا ولی نہیں ملے گا، ہر جماعت میں رب کا محبوب بندہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے غوث اعظم سنی ہے، خواجہ غریب نواز سنی ہے، سبحان اللہ سبحان سنی ہے، اللہ صابر پاک سنی ہے، وارث پاک سنی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غازی پاک سنی ہے، محبوب الہی سنی ہے. آج تک کے جتنے ولی ہوئے ہیں اور جتنے ولی ہوں گے وہ سب اہل سنت والجماعت سے ہوئے ہیں اور ہوں گے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنی جماعتیں ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اس لیے کہ کسی جماعت میں اللہ کا ولی نظر نہیں آتا. ہاں اگر ولی نظر آتا تو صرف اہل سنت والجماعت میں نظر آتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جشن سرکار غازی پاک کانفرنس، جشن سرکار غازی پاک کانفرنس مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ راحت رضا صاحب قبلہ. نے پوری دنیا میں یہ فیصلہ کر دیا اللہ کا انعام کس پر ہے؟ جس فرقے کے لوگ اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، جس فرقے میں اللہ کے اولیاء بھی پائے جاتے ہیں. حضرات وہی فرقہ، وہی جماعت سچی اور کلیئر راہ راست والی صراط مستقیم والی جماعت ہے. اور باقی جتنی جماعتیں ہیں کسی بھی جماعت میں اللہ کا ولی نظر نہیں آتا ہے. اور اللہ کا ولی نظر کیسے آئے گا؟ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. کوئی غدار رسول، غدار مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرات گستاخ مصطفیٰ کو
دور کی بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. نبی کی شان میں گستاخی کر کے آدمی مومن نہیں بن سکتا ہے. میں آپ سبھی سے عرض کرنا چاہوں گا اے لوگوں سید سالار مسعود غازی کے نام کے اس عظیم کانفرنس میں آنے والے سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمانوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سید سالار مسعود غازی کی زندگی کی داستان آپ نے بہت سنی ہوگی, سید سالار مسعود غازی کی کرامات آپ نے بہت سنی ہوگی. میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا آپ کا سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم غازی پاک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, غازی پاک سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, مگر صرف زبانی طور پر محبت کا دعویٰ یہ آپ کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے. جہاں غازی پاک کی ذات سے محبت کا دعویٰ آپ کا ہے وہیں غازی پاک کے طرز عمل سے بھی آپ کو محبت ہونا چاہیے. غوث اعظم کی زندگی کو آپ ایمانی نظر سے دیکھیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو, اس کی زندگی کو آپ دیکھیں, کوئی بھی اللہ کا ولی شریعت مصطفیٰ سے بغاوت نہیں کرتا ہے. ہر اللہ کا ولی شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے, عابد و زاہد متقی پرہیزگار ہوتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کچھ لوگوں کو اللہ رب کائنات نے تقویٰ و طہارت کے بعد ولایت عطا فرمائی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمانے کے بعد تقویٰ عطا فرمایا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے آپ محبت رکھتے ہیں, بلا شک و شبہ آپ ضرور غازی پاک سے محبت کریں, مگر صرف ان کی ذات سے محبت آپ کے لیے کافی نہیں ہے, ان کی باتوں سے بھی محبت کرنا ہوگا, بے ان شک کے بے شک. پیغام سے محبت کرنا ہوگا, ان کے مشن سے محبت کرنا ہوگا, ان کے میسج سے محبت کرنا ہوگا, ان کے تعلیمات سے محبت کرنا ہوگا. غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال کی عمر میں تعلیم دین مصطفیٰ سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر لیا ہے. آپ علوم ظاہری سے بالکل پوری طرح مستفیض ہو گئے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے گھر کا 18 سالہ نوجوان ہے, اسے صحیح سے کلمہ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے, اسے غسل کی تمیز نہیں ہے. ارے 18 سالہ نوجوان تو چھوڑو, ہمارے سماج کے کتنے بزرگ بوڑھے, کتنے عمر رسیدہ لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے 70 سال 75 سال 80 65 سال 60 سال کی عمر تک پہنچ گئے, مگر ان سے اگر صحیح معنوں میں آج پوچھا جائے غسل کا سنت طریقہ کیا ہے وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں, وضو کا سنت طریقہ کیا ہے وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں, نماز سے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ نہیں جانتے ہیں. قیام میں ہماری حالت کیسی ہو, قیام میں ہمارے قدم کیسے ہو, ہماری نگاہیں کیسی ہو, ہم نیت کیسے باندھیں, ہاتھ کہاں تک اٹھائیں, ہماری نظر کہاں ہو, رکوع میں نظر کہاں ہو, رکوع میں کمر کیسی ہو, رکوع میں پیر کیسے ہو, رکوع میں ہاتھ کیسے ہو, ہماری نگاہ کہاں ہو, سجدے میں ہم کس حالت میں رہے. حضرات اگر ان تمامی احکامات و مسائل نماز کے حوالے سے ہماری قوم کے بزرگوں سے پوچھا جائے ان کو نہیں معلوم ہے. میں آپ سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں منبر شریف پر یہ تمامی ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں, حفاظ قرآن بیٹھے ہیں, عالم دین بیٹھے ہیں, مبلغ دین متین بیٹھے ہیں, تمام علماء ربانیین کی موجودگی ہے. آپ سب سے بڑی جلدی بمشکل تمام 2 منٹ میں آپ سے رخصتی چاہوں گا, اپنا جملہ پورا کرنا چاہتا ہوں. لوگوں آپ ذہن کھول کر کے بیٹھے, جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے ہمارے بھائی نوجوان طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں, جوان بیٹھے, بوڑھے بیٹھے, بزرگ بیٹھے, کم عمر ہوش مند بچے بیٹھے. میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر محفل والوں کا کلاس لیا جائے, یہ علماء سب کا سبق سننے لگے اور سب سے کوئی اور باریک اور بہت زیادہ باریک مسئلہ نہ پوچھے, صرف یہ پوچھیں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ سب سے ایک ایک کر کے سب لوگ یہ سبق سننے بہت لگے, خوب میں بہت خوب. سمجھتا ہوں اتنی بڑی محفل میں اتنے لوگوں میں چند لوگ ایسے ہوں گے, چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا, چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہوگا, چند لوگ ایسے ہوں گے جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوگا. ورنہ اکثریت ایسی ہے جو بیچارے 80 سال تک تو پہنچ گئے مگر نہانا نہیں جانتے ہیں, 70 سال پہنچ گئے وضو نہیں جانتے ہیں, 65 سال عمر ہو گئی نماز نہیں جانتے ہیں, ناپاکی میں زندگی گزار رہے ہیں. میں منبر نبی سے بڑی ذمہ داری سے علماء کی موجودگی میں کہنا چاہوں گا, اے لوگوں خدا نہ کرے کہیں تم ناپاکی میں مرنے کا ارادہ تو نہیں کر چکے ہو. میرے بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو انسان ناپاکی میں انتقال کرتا ہے, جو انسان ناپاکی میں مرتا ہے, فرشتہ اس کی روح لے کر جہاں جہاں سے گزرتا ہے ہر جگہ کے مخلوق اس پر لعنت و ملامت بھیجتی ہے, لعنت بھیج رہی ہے. میری قوم کے لوگوں آپ واہ واہ, بہت خوب بہت انصاف خوب کے بہت ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر کے فیصلہ کر کے آپ بتائیں کہ آپ کی عمر 70 برس کی ہو گئی, غسل و وضو نہیں جانتے, آپ نماز نہیں جانتے, تو جنازے میں نیت بتانے کا اعلان کیوں کرواتے, عید و بقرعید میں امام صاحب سے کیوں کہتے حضرت نیت بتا دیجیے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں اگر سب کا سبق سننے کے بعد
20% लोग ऐसे निकले जिन्हें वजू और गुस्ल का इल्म नहीं, जिन्हें नमाज के तरीके का इल्म नहीं। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग ऐसा काम कीजिए, कल से सारा काम बंद कीजिए। काम बंद करने के बाद आपके नरसिंह चौराहे पर दारुल मसूदिया गुलशन रजा शबो रोज तालिबान उलूम नबविया को इल्म दीन मुस्तफा का जाम पिलाने में मसरूफ अमल है। इस्तेदाद बासलाहियत उस्ताद उस्ताद के ज़ेर निगरानी बहुत से तलबाए किराम वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आप भी वजू सीखने के लिए, गुस्ल सीखने के लिए, नमाज सीखने के लिए, रोजा सीखने के लिए, ताज़ीम सीखने के लिए, माँ बाप का हक सीखने के लिए, इंसानी जिंदगी सीखने के लिए, आका की फरमादात सीखने के लिए आप जामिया मसूदिया गुलशन रजा में दाखिला लीजिए और चल करके पढ़िए, जानुए अदब तह करके बैठे। आप नमाज भी जान जाएंगे, वजू भी जान जाएंगे, गुस्ल भी जान जाएंगे, जनाजा भी जान जाएंगे, ईदैन भी जान जाएंगे, तमामी जरूरियात दीन का इल्म आपको हो जाएगा। आपने कहा हजरत एक बात बताइए, अगर हम पढ़ने चले गए तो कारोबार का क्या होगा, हम पढ़ने चले गए तो तिजारत कैसे चलेगा, हम पढ़ने चले गए करके खर्च की गाड़ी कैसे चलेगी, हम पढ़ने चले जाएंगे जिंदगी का सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। मैंने कहा चचा अगर आप पढ़ने चले जाएंगे कारोबार चौपट हो जाएगा, आप पढ़ने चले जाएंगे बिजनेस टूट जाएगा, आप पढ़ने चले जाएंगे आपका सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए 70 बरस की उम्र हो गई, आपका बचपना गुजर गया, आपकी जवानी गुजर गई, इब्तिदाई शबाब गुजर गया, आप बुढ़ापे में पहुंच गए, इस मंजिल में पहुंच गए कि आपका सिर्फ पांव नहीं पूरा बदन कब्र में लटक रहा है। अभी तक आपने वजू और गुस्ल नहीं सीखा, नमाज नहीं सीखा। नमाज और गुस्ल वजू कब सीखोगे? मरने के बाद कब्र में जाओगे तब तुम नमाज और रोजे की फिक्र करोगे। इसलिए पढ़ना जरूरी है, कम से कम ज्यादा ना पढ़ सको तो पाक होने का तरीका तो सीख लो, गुस्ल करने का तरीका तो सीख लो। हजरत आपने कहा हजरत कोई रास्ता बताइए, हमारी तिजारत भी होती रहे, हमारा कारोबार भी होता रहे, हमारा बिजनेस भी चलता रहे, हमारा सारा सिस्टम अपनी जगह पर इसी तरह चलता रहे, खर्चे की गाड़ियां भी हमारी चलती रहे, आमदनी का इंतजाम भी होता रहे, मदरसे में पढ़ने भी न जाना पड़े, हम ये दीन की बातें भी सीख जाएं। हम ये चाहते हैं हम दीन भी सीख जाएं, हम ये चाहते हैं दीन की बातें भी हमें मालूम हो जाएं, हम शरीयत नबी भी पढ़ जाएं, हम दीन के मालूमात वाले भी हो जाएं और हमारा कारोबार भी ना बिगड़ने पाए। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं, आपका यही सवाल लेकर जब उलमा से रुजू किया, उलमा से हल ढूंढा, तो तमामी उलमा ने सर जोड़कर एक रास्ता निकाला। ए मेरी कौम के लोगों, मदरसों में पढ़ने का वक्त नहीं, इदारों में तालीम हासिल करने का टाइम नहीं। ऐसा करो तुम लोग नबी के नाम का जलसा सजाओ, नबी के नाम की अंजुमन सजाओ, कॉन्फ्रेंस सजाओ। इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले उलमा तुम्हें वजू भी बताएंगे, तुम्हें गुस्ल भी बताएंगे, तुम्हें नमाज भी बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दौर में तालीम हासिल करने की इतनी फरामानी नहीं रही, इतनी आमाजगाहें नहीं थी, इतनी दरसगाहें नहीं थी, इतने मदरसे नहीं थे, तो अब आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप किसी वजह से ना पढ़ सके, इल्म वाले ना हो सके, तो कम से कम इल्म वालों की सोहबत में बैठो, इल्म वालों की महफिल में बैठो, उनके सोहबतों में बैठकर दीन सीखने की कोशिश करो, नबी के नाम के जलसों में जाया करो, नबी के नाम पर सजी महफिलों में जाया करो। मगर हमारी कौम का अलमिया यह है, हमारे समाज के कितने नौजवान है या जलसे पाक अमल में आता है, किसी भी बस्ती, किसी आबादी में, किसी महल्ले में, किसी गांव में नबी के नाम का जलसा सजता है, उसी जलसे के बगल में अपने घर में लेटा लेटा हमारे समाज का नौजवान मोबाइल पर अय्याशी कर रहा है, मोबाइल पर फिल्म बीनी कर रहा है, मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, मगर जिक्र मुस्तफा में जाने की तौफीक नहीं होती। नहीं मेरी कौम के लोगों, आप सबसे मैं ये कह के जाना चाहता हूँ, लोगों अपने बच्चों को पढ़ाने का जहन बनाओ, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, अपनी बच्चियों को भी दीन की तालीम दिलाओ। ना आपका बच्चा जाहिल रहे, ना आपकी बच्ची जाहिल रहे, पूरा पढ़ा लिखा समाज चाहिए। हमारे समाज में इल्मी बेदारी होना चाहिए। इसके लिए पूरी कौम को अमल में आना होगा, पूरी कौम को मैदान में आने की जरूरत है। लोगों चाहो अब जिहालत के साथ जिंदगी गुजरने का वक्त गुजर चुका है। अब अगर जाहिल रहोगे हर जगह पर तुम्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। आज के दौर में अगर हम जिल्लत और अफलास और तरह तरह की जिल्लत का सामना कर रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ ये है दर्स कुरान अगर हमने ना भुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे भाई आप जागो, आप अपने अंदर दीन की बेदारी
बेरोजगारी पैदा करो। जी अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। पढ़ा लिखा समाज हो, आप जमाने में भी तरक्की करेंगे, मरने के बाद कब्र हश्र में अल्लाह की रहमतें आपका इस्तकबाल करेंगी। हजरात, आप ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा हाफिजी बन गया, 5-6 हजार 7 हजार पर उसे गुजारा करना पड़ेगा। कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे मकान बनाएगा, कैसे जमीन खरीदेगा, कैसे शादी ब्याह करेगा, कैसे तरक्की करेगा। मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, अपने बच्चे को आलिम दीन हाफिज कुरान बनाने के बाद उससे IAS की तैयारी करवाओ, उसे PCS की तैयारी करवाओ, उसे डॉक्टर बनाओ, उसे प्रोफेसर बनवाओ, उसे इंजीनियर बनाओ। हजरात, उसे आला तालीम आप दिलाएं। अल्लाह ने आपको दे रखा है, अपने बच्चे को आला तालीम आप दिलाएं। इसलिए हमारा बच्चा जब आलिम दीन बनने के बाद डॉक्टर बनेगा, काला बाजारी नहीं करेगा, वो धोखाधड़ी नहीं करेगा, किसी का गुर्दा नहीं निकालेगा, किसी के जिस्म के आज़ा को चोरी करके बेचेगा नहीं काला बाजारी में। हमारा बेटा जब आलिम दीन बनकर डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर थिएटर में, जब ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज को ले जाएगा, उसका नफ्स उभारेगा, उसका नफ्स बरखलाएगा, इसकी किडनी निकाल लो, इसका दिल निकाल लो, इसके फलाजू को काट लो, ढेर सारी रकमें मिल जाएंगी, मगर वहीं पर गैरत ईमानी उसे जोश दिलाएगी। नादान, अगर शैतान के बहकावे में, नफ्स के कहने में आकर अगर तूने ये गुनाह कर दिया, किसी का कत्ल नाहक कर दिया, याद रख तू खुदा की बारगाह में पेश होगा, मुस्तफा के सामने जाएगा, कौन सा मुंह लेकर नबी की बारगाह में अपनी गुलामी का दावा करता नजर आएगा। सुभान इसलिए अल्लाह। आपसे कहना चाहता हूं, अगर हर माहौल में, हर डिपार्ट में, हर तबकात में आप कामयाबी चाहते हैं तो इल्म के करीब आओ, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चियों को पढ़ाओ। माँ रहरा मतहरा के खानवादे बरकातिया का ये नारा है, आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। हर मुसलमान भाई का यही नारा होना चाहिए, हमें आधी रोटी खाना है, बच्चों को पढ़ाना है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कदीर इन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझको, फिर हमारी कौम के तमाम भाई बहन, मर्द औरत, बच्चे बूढ़े जवान, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद पाइंदाबाद। इलाहुल आलमीन, हमारे बोलने में लफ्जन या मानन, कस्तन या सावन जो खताएं गलतियां हो गई हो, उसे अपने हबीब के सदका व तुफैल में माफ फरमा। आइए हम आप सब लोग मिलकर एक साथ कलमे तज्जबा का विर्द कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग पा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।